السلام علیکم. پروگرام سوال نامہ کے ساتھ میں ہوں عمران ثناءاللہ. ناظرین، ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی جی ایچ کیو میں آج کی پریس کانفرنس نے ایک بار پھر یہ واضح کر دیا ہے کہ پاکستان اس وقت ایک کثیر الجہتی سیکیورٹی چیلنج سے دو چار ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیاسی جماعتیں اور سیکیورٹی فورسز کا ایک ہی بیانیہ ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بیانیے سے کوئی ہمیں ٹس سے مس نہیں کر سکتا. ترجمان پاک فوج نے کہا کہ وزیر اعلیٰ فرما رہے ہیں کہ افغانستان ہماری مدد کرے، یہ فرما رہے ہیں کہ کابل ہماری سیکیورٹی گارنٹی کرے. یہ کون سی تسکین کی پالیسی ہے کہ آپ افغانستان سے کہتے ہو کہ ہماری مدد کریں؟ وزیر اعلیٰ کے پی ایک مضحکہ خیز بات کرتے ہیں. کے پی کے وزیر اعلیٰ کا بیانیہ بھی کھل کر اب سامنے آ چکا ہے. اگر ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو خوارج کے پیروں میں بیٹھنا ہے. کیا خارجی نور ولی محسود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دیا جائے، اس کی بیعت کر لی جائے؟ کیا ہیبت اللہ ہمیں بتائیں گے چارسدہ میں کیا ہوگا؟ ان کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ برس 27 خودکش حملے ہوئے، جن میں سے کے پی میں 80% دہشت گردانہ حملے ہوئے. کے پی میں سیاسی طور پر سازگار ماحول دہشت گردی کے لیے فراہم کیا جاتا ہے. دوسری جانب 2025 میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافے، افغان طالبان اور خوارج کے کردار اور بھارت کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی نے خطے کو ایک نئے عدم استحکام کی طرف دھکیل دیا ہے. افغان بھارت قربت، پراکسیز کا استعمال اور عالمی سطح پر ٹرمپ انتظامیہ کی جارحانہ پالیسی، خواہ وہ وینزویلا ہو یا ایران، ایک بدلتے ہوئے ورلڈ آرڈر کی نشاندہی کرتی ہے. ان تمام حالات میں سب سے اہم سوال یہی ہے، کیا پاکستان کے سیاسی اور عسکری ادارے ایک واضح، متفقہ اور مؤثر بیانیے کے ساتھ آگے بڑھ پا رہے ہیں، یا خطے میں امن مزید پیچیدہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ اسی پر بات کریں گے. میں جوائن کر لیا ہے معروف دفاعی تجزیہ کار ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب. شاہ صاحب کا بہت شکریہ. شاہ صاحب، سال 2026 کی پہلی پریس کانفرنس جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج ہمیں سننے کو ملی، کافی طویل یہ پریس کانفرنس تھی، اور جن معاملات پر آج گفتگو ہوئی پریس کانفرنس میں، پاکستان کے سیکیورٹی چیلنجز کو دیکھتے ہوئے آج کی پریس کانفرنس کی کتنی اہمیت آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا. یہ پریس کانفرنس جو ہے یہ ایک اوور ویو تھا پورے 2025 کا، کہ 2025 میں ہمارے یہاں کس طرح کے ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہوئے، کتنے ہوئے، اور کس طرح سے ہم نے ان کو ٹیکل کیا، اور اس کی وجوہات کیا رہی ہیں. مطلب سامنے یہ آیا ہے کہ 2021 کے مقابلے میں 2025 میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے ٹیررسٹ انسیڈنٹس میں. تو اس کی وجوہات کیا ہیں کہ کیوں زیادہ اضافہ ہوا ہے؟ 2025 کے شروع سے بلکہ 2024 میں اگر آپ لے لیجئے تو پاکستان نے ماشاءاللہ اکنامکلی ٹیک آف کرنا شروع کر دیا تھا، اور یہ چیز ہمارے جو دشمن ہیں ان کو ظاہری بات ہے کہ نہیں بھاتی، یہ ان کے ایجنڈے کے خلاف تھی. تو انہوں نے 2025 کے شروع سے ہی ٹیررسٹ انسیڈنٹس میں اور ایکٹیویٹیز میں اضافہ کر دیا. آ گیا 2 مئی 2025، جب بھارت نے ایک مغالطے میں پاکستان پہ اٹیک کیا، اور پاکستان کا جو بھرپور جواب تھا اس سے بھارت کو کافی سبکی ہوئی. اب وہ اپنے زخم چاٹنے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، تو اس نے پھر ظاہری بات ہے کہ کنونشنلی کھل کے تو پاکستان پہ دوبارہ حملہ کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی. تو اس نے پھر یہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز تھیں ان میں اضافہ کر دیا، اور افغانستان کے ساتھ مل کے کر دیا، افغانستان کی طالبان رجیم کے ساتھ مل کے کر دیا. تو پاکستان 2025 میں تھرو آؤٹ ایک جنگ میں ملوث رہا ہے، اور وہ جنگ ابھی بھی چل رہی ہے. اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ کہنا کہ یہ جنگ پوری قوم کی جنگ ہے، یہ بالکل ایک صحیح بات ہے. کوئی بھی جنگ آپ حکومت، فوج اور عوام جب تک تینوں ایک پیج پر نہ ہو اس کو نہیں جیت سکتے. تو یہ پوری قوم کی جنگ ہے، اور جس طرح سے ہم نے مئی میں بھارت کے خلاف دفاع کیا ہے اپنا، تینوں حکومت نے، فوج نے اور عوام نے مل کر، اسی طرح اس جنگ میں بھی ہمیں ایک غائبانہ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے اور اپنا دفاع کرنا ہے. یہ جنگ ظاہری بات ہے کہ 2025 میں کافی بڑھ گئی، لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ ہماری جو کارکردگی رہی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی اور سیکیورٹی ایجنسیز کی، اس کا بھی بیسیکلی موازنہ پیش کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے، اور اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس دفعہ 2025 میں گو کہ یہ انسیڈنٹس بڑھ گئے، لیکن ہماری کارکردگی کافی بہتر رہی. اور جو ریشو ایک زمانے میں 1:3 کا ہوتا تھا وہ اب 2:1 کا ہو گیا. یعنی جتنے ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں اس سے ڈبل تقریباً ہم نے ٹیررسٹ جہنم واصل کیے ہیں. جی، تو یہ بھی ایک کامیابی کی علامت ہے کہ آپ اپنے سے زیادہ ان
ان کو مار رہے ہیں اور ان کو شکست دے رہے ہیں. بالکل، لیکن شاہ صاحب اگر دیکھا یہ جائے چیز اعداد و شمار کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ تو سٹیٹس انہوں نے سامنے رکھ بھی دیے کہ خیبر پختونخوا وہ ایسا صوبہ ہے جو کہ دہشت گردی سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے. پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ کے پی میں دہشت گردوں کو سازگار ماحول فراہم کیا جاتا ہے. تو کے پی ہی دہشت گردی سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے، لیکن پھر کے پی حکومت یہی بات کرتی ہے کہ جی مذاکرات کر لیں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں. تو ایسی کے پی حکومت کی کیا مجبوری ہے اور آنے والے دنوں میں کیا صورتحال آپ کو نظر آتی ہے کے پی کی اسپیشلی؟ دیکھیں، یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں نا، یہ جو عوام ہوتی ہے یہ ان کے بلبوتے پہ چلتے ہیں، کیونکہ ان کو چھپنے کی جگہ چاہیے ہوتی ہے، ان کو تیاری کی جگہ چاہیے ہوتی ہے، ان کو ریکی کرنی ہوتی ہے، ان کی آمد و رفت ہوتی ہے، اور وہ جو ان کے سمپیتھائزرز ہوتے ہیں، جو ان سے ہمدردی رکھتے ہیں لوگ، ان کے بغیر ممکن نہیں ہے. اب جو لوگ ہمدردی رکھتے ہیں ان کو یہ کیسے بہکاتے ہیں؟ ان کو یہ بہکاتے ہیں ان کی محرومیوں کا احساس دلا کے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو دہشت گردی کی جنگ میں ہے وہ گورننس ہے. تو اگر ہماری گورننس اچھی ہوگی، ہماری سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی، لوگوں کے کام ہوں گے، ان سے کیے گئے وعدے پورے ہوں گے، تو لوگ ان دہشت گردوں کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. تو ڈی جی آئی ایس پی آر بھی جس سازگار ماحول کا ذکر کر رہے تھے، جس کی نشاندہی کر رہے تھے، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز اچھی گورننس ہے. اچھی گورننس کا اگر فقدان ہوگا تو پھر اس طرح کے ویکیوم کریٹ ہوتے ہیں، اور ان کو پھر ان ویکیومز کو اس طرح کے لوگ دہشت گرد جو ہیں اس سے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اچھا شاہ صاحب، دوحہ معاہدے کا بھی ذکر ہم کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے 2021 میں یہ معاہدہ ہوا تھا اور اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی، لیکن اس معاہدے کی بار بار خلاف ورزیاں ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں. تو اگر ملٹری آپریشن کی مخالفت کچھ لوگ کر رہے ہیں، ایک جماعت کر رہی ہے، ایک صوبہ کر رہا ہے، تو اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس آپشن ہے کیا؟ دیکھیے، ملٹری آپریشن اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ان لوگوں سے بات چیت کرنی ہے تو آپ کو ایک اسٹرانگر وکٹ پہ آنے کی ضرورت ہے، ایک اسٹرانگر پوزیشن پہ آنے کی ضرورت ہے، پھر آپ کسی سے بات چیت کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی ویکر وکٹ پہ بیٹھ کے بات کریں گے تو پھر تو ان کے مطالبات مانے جائیں گے جو دوسری پارٹی ہے. تو ملٹری آپریشن ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ اگلے کو اپنی طاقت کا اندازہ کروا سکیں اور اس کو یہ بتا سکیں کہ اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے ٹیبل پہ بیٹھ کے تو پھر ظاہری بات ہے کہ ہمارے پاس تو ایک ملٹری آپریشن کا آپشن رہ جاتا ہے. تو یہ ضروری ہوتے ہیں ملٹری آپریشن اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، اپنی طاقت دکھانے کے لیے. ہاں، بات چیت کا بھی ایک راستہ ہوتا ہے، لیکن بات چیت کا راستہ جب ہی ہوتا ہے جب آپ مطلب حکومت کی رٹ کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. حکومت کے پاس تو بہت طاقت ہوتی ہے اور حکومت نے اس طاقت کا اظہار کرنا ہوتا ہے، بھرپور مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد ہی حکومت بات چیت اگر کرنا چاہے تو کرتی ہے. اچھا شاہ صاحب، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو سیاسی جماعتیں ہیں اور سیکیورٹی فورسز کا ایک ہی بیانیہ ہونا کتنا اہم ہے؟ چونکہ ایک ہی بیانیے کو فقدان ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے بار بار، اور وہ آواز جو اٹھتی ہے وہ صرف کے پی سے ہی اٹھتی ہے. کبھی کے پی اسمبلی سے، کبھی قومی اسمبلی میں ان کے لیڈر کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کے وزیر اعلیٰ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ مجھے بتائیے، کیا جو کے پی کی پولیس ہے کیا وہ اتنی کیپیبل ہے کہ دہشت گردی کے واقعات جو ہیں ان کو کنٹرول کر سکے یا دہشت گردی پر قابو پا سکے اکیلی؟ کہیں کی بھی پولیس جو ہے وہ فرنٹ لائن، فرسٹ لائن آف ڈیفense ہوتی ہے، اور اس کی تیاری اسی حساب سے ہونی چاہیے کہ اس کو کیا چیلنجز ہیں جن سے اس نے نبرد آزما ہونا ہے. اگر یہ نارمل امن کا زمانہ ہو جس میں اس قسم کی پرابلم نہ ہو تو جو پولیس کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ کافی ہوتی ہے. لیکن اگر ہمارے ملک میں یا ہمارے کسی صوبے میں دہشت گردی ہے تو ظاہری بات ہے کہ ہماری پولیس کی بھی ٹریننگ اسی لائنز پہ ہونی چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو یہ بہت بڑا گیپ ہے، کیونکہ وہ جو فرنٹ لائن ڈیفenس ہے وہ اپنا کام نہیں کر سکے گا اور فوراً ہی آپ سیکنڈ لائن آف ڈیفenس پہ چلے جائیں گے جو کہ فوج پہ ہوتا ہے. تو اگر سیکنڈ لائن آف ڈیفenس آپ کا فرنٹ لائن بن گیا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس کوئی بیک اپ نہیں ہے. تو پولیس کا ان چیزوں میں ٹرین ہونا بہت ضروری ہے، ان کا مہارت حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور ان کو ہی سب سے آگے جا کے اس میں لڑنے کی ضرورت ہے. جہاں تک آپ نے بیانیے کی بات کی ہے، میں نے پہلے جیسے ذکر کیا کہ کوئی بھی جنگ حکومت، فوج اور عوام، یہ تین جب تک ایک پیج پہ نہیں ہوتے آپ وہ جنگ نہیں جیت سکتے. اس میں بیانیہ بھی ایک پیج پہ ہونا چاہیے، اس میں جو حرکات و سکنات ہیں وہ بھی ایک پیج پہ ہونے چاہیے، اس پہ جو آپ کی اسٹریٹجی ہے سب کی وہ بھی ایک پیج پہ ہونی چاہیے، اور تینوں کو اپنا اپنا رول ادا کرنا چاہیے. یہ میں نہیں کہتا، یہ کارل وان کلازویس ایک جرمن اسٹریٹجسٹ تھا، اس نے یہ بات کہی تھی، اور یہ دنیا میں مختلف جگہوں میں بارہا
اس کو آزمایا جا چکا ہے اور یہ بڑی آزمودہ بات ہے کہ جب تک یہ تینوں ایلیمنٹس آف نیشنل پاور یہ جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے نہیں چلیں گے، آپ کوئی جنگ نہیں جیت سکتے. جی ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا. اس وقت ہمیں ماہر سیکیورٹی ڈاکٹر مجوائن کے لیے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اس وقت جو ڈسکشن یہ چل رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں بہت زیادہ اضافہ ہمیں 2025 کو ہی دیکھنے کو ملا ہے، لیکن جو کے پی کی گورنمنٹ ہے نا وہ ملٹری آپریشن کی مخالفت کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس کوئی متبادل اس کا طریقہ کار بھی نہیں ہے کہ دہشت گردی پر کیسے قابو پایا جائے. بات چیت کا بار بار وہ ذکر کرتے ہیں، لیکن بات چیت تو بہت ہو چکی، بڑے ممالک نے بھی ایفرٹ کر لی، دوحہ معاہدہ بھی ہمارے سامنے ریٹن فارم میں موجود ہے. اگر اب بھی صورتحال کنٹرول نہیں ہوتی تو پھر ہمارے پاس آپشن بچتا کیا ہے پھر؟ جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور ٹی وی چینل اور اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے شکریہ. میں سب سے پہلے جو آج کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان جو ہے بیسیکلی ایک سیکیورٹی چیلنجز پاکستان کو درپیش ہے. نمبر 1. نمبر 2، پاکستان بہت زیادہ سٹریس دے رہا ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر. ہماری حکومت، ہماری فوج اس میں انوالوڈ ہے. اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایکسٹرنل ایکٹرز ہیں جو کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ انوالومنٹ کر رہے ہیں پراکسی گروپس کے تھرو، ملیٹنٹ گروپس کے تھرو، جو کہ اس وقت بہت زیادہ سرگرم ہیں ہمارے ویسٹرن بارڈرز سے جن کے لنک ہیں. اور ٹی ٹی پی، فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان مسلسل آپریٹ کر رہے ہیں فرام دا ویسٹرن بارڈرز. اور ویسٹرن بارڈر ہمارا انٹرسٹنگلی اٹ ہیز بین لائنگ ود ہمارے جو ڈیسٹیبلائزڈ ریجنس ہیں یا ہمارے ڈسٹربڈ ریجنس ہیں جس میں بلوچستان ہے اور کے پی کے ہے، وہاں پہ جو ہے فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان جو ہے ان کے آپریشنس ہیں. ابھی آپ کے سوال کی طرف آتی ہوں. بیسیکلی پاکستان ایک سیکورٹی ڈیلیما کا شکار ہے، ایک وشس سائیکل ہے جس کے اندر مسلسل کمپلیکیٹڈ انداز میں پاکستان کو ایک زیادہ ایڈوانس انداز میں اپنی نیشنل سیکورٹی پالیسی کو بار بار ڈیزائن کرنا پڑا ہے اور نیو جو ایمرجنگ چیلنجز ہے اس کے مطابق اس کو انہوں نے ری ڈیزائن کیا ہے. جب ہم سیکورٹی کمپلیکیشنز کو دیکھتے ہیں، سیکورٹی ڈیلیما کو دیکھتے ہیں، جو ریئلسٹ پیراڈائم میں آپ دیکھ رہے ہیں جو پاکستان جو درپیش ہے، اس کی اندر جو ہے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ہول آف سوسائٹی کی بات آتی ہے جس میں ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ، ہماری ملٹری ایلیٹس جو ہے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، اور اس کے علاوہ پوری سوسائٹی جس میں چاہے پروونشل گورنمنٹ ہے، چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہے، چاہے ہمارے ایکیڈیمکس ہیں، ہمارے فارن پالیسی کے کو پروموٹ کرنے والے ڈپلومیٹس ہیں. All of us have to be on the same page and on board to deal with the threats that emerge in a society. بالکل. Now, the interesting جی element of this whole of society approach is کہ آپ کے اندر ایک social اور political cohesion ہو. Now, that can actually bring about a very successful strategy devised by the political and military elites to deal and compete with terrorism that emerges from Afghanistan. اس کی بہت زیادہ سکسیزفل مثال ہم نے نا بلوچستان کے اندر دیکھ لی ہے، جس میں بہت انٹرسٹنگلی اگر آپ دیکھیں تو بہت سکسیزفل کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ آن بورڈ ہے ود دا فیڈرل گورنمنٹ، اور وہ بہت زیادہ حد تک جو ہے امپلیمنٹ کر رہی ہے وہ ساری اسٹریٹجی. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں. سو وی کین سی کہ بہت حد تک جو ہے وہاں پر چیزیں جو ہے وہ ٹورڈز بیٹرمنٹ موو کر رہی ہیں. بالکل آپ نے درست فرمایا ڈاکٹر مریم فاطمہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. اور آپ نے فرمایا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے وہ کسی ایک فرد یا ایک ادارے، ایک حکومت کی جنگ نہیں ہوتی، یہ پورے ملک کی جنگ ہوتی ہے. اس میں عوام کو بھی آن بورڈ ہونا چاہیے، اس میں سیاسی جماعتوں کو بھی آن بورڈ ہونا چاہیے، اور تمام اداروں کو بھی ایک پیس پر ہونا چاہیے، تبھی اس کی کامیابی کی گارنٹی مل سکتی ہے. فیصل شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. فی الحال ہم چھوٹی سی بریک لیں گے، آپ لوگ ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. پاکستان میں شدید سردی کے باوجود سیاسی فضا میں تپش بڑھتی جا رہی ہے. 8 فروری کو ملک گیر شٹ ڈاؤن ہڑتال کی کال نے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ٹکراؤ کی ایک نئی صورتحال پیدا کر دی ہے، جہاں تصادم کے امکانات بھی ہیں اور بیک ڈور مذاکرات کی سرگوشیاں بھی. اس پوری سیاسی مہم میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی غیر معمولی طور پر متحرک دکھائی دے رہے ہیں، جو مختلف صوبوں کے دورے کر کے احتجاجی حکمت عملی کو منظم اور سیاسی صف بندی کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہے ہیں.
اطلاعات یہ بھی ہیں کہ پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کے دورہ سندھ کے دوران کراچی میں جلسے کی اجازت بھی مانگی ہے۔ کیا سہیل آفریدی کو کراچی میں جلسے کی اجازت ملے گی، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ دوسری جانب بانی پی ٹی آئی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات پر پابندی بدستور برقرار ہے۔ آج ملاقات کا دن ہونے کے باوجود اجازت نہ ملنے پر پی ٹی آئی قیادت، کارکنان اور بانی کی بہنوں نے اڈیالہ کے باہر دھرنا دیا، جس سے سیاسی تناؤ مزید بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس سب کے باوجود مذاکرات کا دروازہ مکمل طور پر بند نہیں ہوا، مگر اب خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ تحریک تحفظ عین پاکستان کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا ہے کہ قومی اسمبلی میں قاعدے حزب اختلاف کے نوٹیفیکیشن تک مزید رابطے مؤخر رہیں گے، جبکہ اسی نقطے پر حکومتی وزراء یہ بیانیہ دے رہے ہیں کہ محمود اچکزئی کے نام پر خود پی ٹی آئی کے اندر سے اعتراضات سامنے آ سکتے ہیں۔ تاہم تحریک انصاف اس دعوے کو مکمل طور پر مسترد کر رہی ہے۔ چیف ویپ عامر ڈوگر کے مطابق 76 اراکین نے عمران خان کی ہدایت پر دستخط کر کے درخواست اسپیکر کو جمع کروا دی ہے اور اس معاملے پر کسی قسم کا اندرونی اختلاف موجود نہیں، بلکہ کنفیوژن جان بوجھ کر پھیلائی جا رہی ہے۔ اب اصل سوال ناظرین یہ ہے کہ اس کشیدہ ماحول میں کیا کوئی معنی خیز مذاکرات ممکن ہو سکیں گے؟ کیا تحریک انصاف 8 فروری سے پہلے مؤثر موومنٹ کھڑی کر پائے گی؟ کیا اس کی اسٹریٹ موومنٹ حکومت پر حقیقی دباؤ ڈالنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یا یہ تمام تر سرگرمیاں ایک بار پھر سیاسی ڈیڈ لاک پر ختم ہوں گی؟ اسی پر بات کریں گے۔ میں جوائن کر لیا وکیل تحریک انصاف فیصل چودھری صاحب نے۔ فیصل چودھری صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اب عرض کیجیے گا، بانی سے ملاقات کے بغیر 8 فروری کی کال دے دی گئی پی ٹی آئی کی جانب سے، کتنے % چانسز آپ کو نظر آتے ہیں کہ یہ حکمت عملی جو ہے پی ٹی آئی کی کامیاب ہوگی؟ دیکھیں، یہ تو موبلائزیشن کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، اور یہ کہ اس کو لیڈ اگر لیڈران خود کرتے ہیں، پہلی گرفتاری بھی دیتے ہیں، گولی بھی کھاتے ہیں، لاٹھی بھی کھاتے ہیں، پھر اس میں دیکھنا پڑے گا ابھی کتنے لوگ گیلونائز ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کو جو ہے متحرک کر کے لایا جاتا ہے، یہ تو اس پہ ڈپینڈ کرے گا۔ لیکن جو بھی ہوگا، اس سے سیاسی جو درجہ حرارت اس میں اضافہ ہوگا، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اپوزیشن کو انگیج کرے، گفتگو کرے، اور اس طرح سے یہ جو تصادم ہے اس کو کوشش کریں کہ یہ ٹل جائے۔ لیکن حکومت تو سر انگیج کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وزیر اعظم نے خود بیان دیا ہے، اسمبلی کے فلور پر بھی دیا ہے کہ ہم مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں آپ کو، لیکن علیمہ خان جو ہے وہ اچانک سے وہ کہہ دیتی ہیں کہ جی ہم مذاکرات کو مسترد کرتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے، اور علیمہ خان یہ کہتی ہیں مذاکرات کی جو بات کرے گا وہ بانی کا ساتھی نہیں ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب نے علیمہ بی بی کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں یا پی ٹی آئی کے ساتھ کرنے ہیں؟ اور اس سے پہلے جو ہے وہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز بھی تو کرے۔ اس لیے تو تجویز دی ہے کہ کوٹ لکھپت کے جو قیدی ہیں ان کو آپ ریلیز کریں، تاکہ ایک درجہ حرارت میں کمی بھی ہو، اور وہ سیاسی کاٹ کے لوگ بھی ہیں اور پی ٹی آئی میں اپنا اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں، کارکنان بھی ان کو اون کرتے ہیں، تو اگر وہ باہر آتے ہیں اور وہ مذاکرات کی بات پہ خان صاحب کو کنوینس کرتے ہیں، پہلے ماحول تو بنائے، مذاکرات تو اس سے آگے کی سیڑھی ہے نا جی۔ پہلی سیڑھی تو یہ ہے کہ ماحول بن جائے، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو ایگری کر جائیں، تو باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی نہیں جی۔ تو چوہدری صاحب، آپ نے ڈائیلاگ کمیٹی کی بات کی ہے، تو آج پی ٹی آئی نے بھی اس پر سر ایک بیان جاری کیا، وہ میں سنا بھی دیتا ہوں آپ کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک نام نہاد نمائشی ڈائیلاگ کمیٹی کی جانب سے پی ٹی آئی سے وابستہ افراد کو گمراہ کن پیغامات جو ہیں وہ ارسال کیے جا رہے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں پارٹی چھوڑی، اور عمران خان کی ہدایت پر ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ان کو پارٹی سے نکالا گیا۔ یہ ایک ایفرٹ کس حیثیت میں کر رہے ہیں جب پارٹی بھی ان کو اون نہیں کر رہی؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات ہوں، لیکن یہ لوگ جب پارٹی کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی میں ہے ہی نہیں، تو پھر یہ کیسے ایفرٹ کر سکتے ہیں؟ ان کی کیا اہمیت ہوگی؟ کیا ملک میں یا میں ٹمپریچر نیچے کرنے کے لیے، سیاست کو نارملائز کرنے کے لیے، کیا یہ تمام پاکستانیوں کا فرض نہیں ہے کہ کوشش کریں؟ اور اس کوشش پہ کیا اعتراض ہے کسی کو؟ اگر خود بھی پی ٹی آئی کے پاس حکمت عملی جو ہے وہ نہیں ہے، اور ساری حکمت عملی اب یہ آ گئی ہے کہ جیل کے باہر جو ہے وہ قرآن خوانی کرنے پہ آ گئی ہے، جو کہ گھروں میں ہوتی ہے نارملی، تو پھر کوئی اگر کوشش کرتا ہے تو اس پہ اعتراض کی تو کوئی مجھے تو وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ ماسوا ہے کہ یہ چند لوگ ہیں جو کہ کوٹ لکھپت کی لیڈرشپ سے خائف بھی ہیں، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر وہ باہر آ گئے تو ان کی چھٹی ہو جائے گی، تو یہ تو انہوں نے ایشو کیا نا۔
اسٹیٹمنٹ. اگر کوئی بھی بات کرتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی ایسے ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے. میں تو ویلکم کرتا ہوں کوئی بھی کوشش کرتا ہے. اچھا، آپ ہی کہہ رہے تھے کہ حکومت نے علیمہ خان سے تو مذاکرات نہیں کرنے، تو سر حکومت نے پھر کس سے مذاکرات کرنے ہیں؟ بیرسٹر گوہر کی بات جو ہے وہ آج سلمان اکرم راجہ نے کہہ دیا ہے کہ جی بیرسٹر گوہر کون ہے؟ بانی چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، وہی ہیں جی ہمارے پی ٹی آئی کے چیئرمین. پھر دوسرا محمود اچکزئی جو ہے وہ الگ سے تحریک چلا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ نامزد ان کا تقرر ہو تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ بات چیت ہوگی. علیمہ خان ویسے ہی مذاکرات کو مسترد کر چکی ہیں. آپ نے کوٹ لکھپت جیل کی بات کی ہے تو وہاں کے قیدی بھی باہر نہیں آئے، تو ایسے میں مذاکرات کا راستہ پھر کون نکالے گا آپ کے خیال میں؟ حکومت کو ہی کرنا پڑے گا نا جی. پہلے اس لیے تو کہا ہے کہ پہلے کوٹ لکھپت کے لوگوں کو پرول پہ آپ رہا کر دیں، یا کیونکہ گورنمنٹ کے پاس ایسی لیگل اتھارٹی ہوتی ہے تاکہ وہ انگیج ہو سکے. اور وہ جا کے عمران خان صاحب سے بات کرنی پڑے گی. باقی تو کسی سے بات جو ہے نہ اس کا کوئی فائدہ ہے نہ اس کا کوئی یہ کوئی حل ہے. وہ تو عمران خان صاحب سے بات کرے گی. عمران خان صاحب کو قائل جو لوگ کر سکتے ہیں ان کو ریلیز کر کے کوئی بات کرے تاکہ ملک کو ٹمپریچر تو نارمل ہونا جی. خواتین قیدی بشرا بی بی ہیں، یاسمین راشد ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، باقی جو ہماری بہنیں ہیں ان پہ بھی مہربانی کریں تاکہ نارملائز ہو ٹمپریچر جو ہے. ملک جو ہے بحرانوں کی زد میں ہے، اس سے تو نہیں. اب یہ ان کی جو آپس میں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں اور اناج پارٹی کے اندر بھی اور دوسرے لوگوں کی بھی، اس سے تو ملک کا نقصان ہو رہا ہے نا جی. تو اس کو تو ہے نا سر ملک کا نقصان تو ہو رہا ہے اور سیاسی کشیدگی میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. ایسے میں سر ایک جانب تو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، دوسری جانب اسٹریٹ موومنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے. وزیر اعلیٰ کے پی لاہور آئے ہیں، 3 دن انہوں نے لاہور میں بھی لوگوں کو موبلائز کرنے کی کوشش کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں لیکن حکومت جو ہے نہیں مانتی اس بات کو. اب وہ سر کراچی جا رہے ہیں، تو کراچی میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے وہ موبلائز جو ہے وہ کر پائیں گے؟ اور جس تحریک کی ہم بات کر رہے ہیں کیا اس چیز کے کوئی چانسز موجود ہیں پنجاب سے، خاص طور پر لاہور سے، کراچی سے کوئی تحریک جو ہے وہ چل سکتی ہے؟ نہیں، لاہور میں تو سہیل خان کو آنا پڑا اور ایکٹیویٹی کرنی پڑی. وہاں پہ تو جو لوکل لیڈر ہیں وہ تو اپنے حلقوں میں بھی نہیں جاتے. وہ عالیہ حمزہ ہیں، وہ کوشش کرتی رہتی ہیں، اور جو بھی تھوڑے بہت بندے ہیں انہی کی کال پہ نکلتے ہیں. یہ جو باقی جنرل سیکرٹری یا جنگ میں وہ جانا چاہ رہے تھے اس کو روک دیا وہاں پہ سہیل خان کو کہ آپ نے نہیں آنا. تو ان کی تو اپنے حلقوں میں بھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. پنجاب سے کیسے لوگ اکٹھے ہوں گے؟ بالکل. سلمان اکرم راجہ کو بھی ہم نے بڑے عرصے بعد دیکھا تھا کہ وہ سہیل آفریدی کے ساتھ ہمیں لاہور میں نظر آئے تھے، اس کے علاوہ وہ بھی نظر نہیں آئے. وہ نظر آئیں گے بھی نہیں آپ کو، تو وہ آتے نہیں جاتے. اور اب یہ فیصلے تو ظاہر ہے جی عمران خان صاحب نے کیے ہوئے ہیں، نقصان بھی خود ہی بھگت رہے ہیں. مطلب عجیب بادشاہ آدمی ہے کہ اپنی ذات کے اوپر لوگوں کو سیاست سکھا رہے ہیں. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی فرینکلی اسپیکنگ کہ اس ٹیم کے ساتھ اگری بھی کرتے ہیں. میرے ساتھ تو بڑی بار انہوں نے کہا کہ میں باہر نہیں آ سکوں گا اور مجھے پتا یہ ٹیم نااہل ہے. تو آگے بڑھنا تو اس چیز کا نقصان عمران خان صاحب کی ذات کو، بشرا بی بی کی ذات کو ہوا ہے، ہو رہا ہے اور ہوگا، زیادہ مزید ہوگا. اب دیکھیں ان کے پیغامات آنے بند ہو گئے ہیں، ان کی اندر سے اطلاع آنا بند ہو گئی ہے. تو میرے کے لیے تو امپورٹنٹ بات یہ ہے نا کہ عمران خان کیا کہتے ہیں، جیل کے باہر کیا ہوتا ہے وہ میرے لیے تو وہ کوئی انٹرسٹ کی بات بھی نہیں ہے. ان کا پیغام عمران خان صاحب کا، ان کی صحت کے بارے میں ان کی جو گفتگو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ آنا بند ہو گئی ہے، اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں تھی. تو سر اس سے پہلے تو یہی کہا جا رہا تھا نا کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اس لیے ملنا چاہتے ہیں کہ تحریک کے لیے جو گائیڈنس لیں وہ خان صاحب سے لی جا سکے. خان صاحب سے ملاقات تو ان کی نہیں ہوئی. تو پھر آپ کے خیال میں یہ جو 8 فروری کی کال دی گئی ہے یہ ڈیسیژن کس کا تھا، اور پارٹی اس وقت پریکٹیکلی کون رن کر رہا ہے؟ نہیں، یہ تو تحریک توسیع پاکستان کے پلیٹ فارم سے جب اے پی سی ہوئی ہے تو وہاں پہ ڈیسائیڈ ہوا نا جی. پارٹی اس وقت کچھ 36 گروپ ہیں، ہر کوئی اپنا اپنا گروپ چلائی جا رہا ہے. تو اسی وجہ سے تو کمزور ہے، اس وجہ سے تو پارٹی کی کوئی ریلیونس نہیں نا جی رہ گئی پالیٹکس میں، نیشنل پالیٹکس میں. اور اپوزیشن لیڈر بھی جو ہیں وہ آپ کو دوسری پارٹی میں لگانے پڑے. سر پی ٹی آئی کے رہنما تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو 80% پاپولیرٹی ہماری، اور آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کی ریلیونس نہیں رہ گئی.
इमरान खान साहब की रेलेवेंस है, पीटीआई पार्टी की कोई रेलेवेंस नहीं। इमरान खान साहब वो वाहिद शख्सियत है जिनकी रेलेवेंस है, ठीक। और वो जिसकी चाहेंगे उनकी रेलेवेंस बन जाएगी। बाकी अगर आप ये कहें कि बाकी ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, अगर इनकी कोई रेलेवेंस तो नहीं है ना जी, ये तो हकीकत है, ये तो सियासी हकीकत है। अगर रेलेवेंस किसी शख्सियत की है वो इमरान खान साहब की है, और बाकी कोई भी रेलेवेंट नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैसल चौधरी साहब, आपने हमें वक्त दिया। और देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत क्या रुख लेती है। स्ट्रीट मूवमेंट की बात हो रही है, एहतजाज की बात हो रही है, तहरीक की बात हो रही है, लेकिन ये सब होगा कैसे? क्या लोगों को मोबिलाइज करने में कामयाब होंगे? और दूसरी जानिब मुज़ाकरात की जो एफर्ट है, कहीं वो तो नहीं इससे पहले कामयाब हो जाएगी? उसके लिए इस वक्त हुकूमत क्या सोच रही है? हुकूमती अरकान से हम बात करेंगे। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक, आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और इस प्रोग्राम के हिस्से में हमें ज्वाइन के लिए रहनुमा मुस्लिम लीग नून अली गौहर बलोच साहब ने। अली भाई, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अली गौहर बलोच साहब, मुज़ाकरात की बड़ी बातें हो गई और वो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ पाए। अब तो तहरीक शुरू होने लगी है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अलग से तहरीक शुरू कर रही है और पीटीआई अलग से तहरीक शुरू कर रही है। अब तो आपके लिए मुश्किलात आने वाले दिनों में नज़र आ रही हैं 2026 में। और अच्छा नहीं हो जाता कि अगर आप मुलाकात भी करवा देते, मुज़ाकरात के लिए उनको बिठा भी लेते? अब तो फिर मुश्किलात हैं हुकूमत के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज़ आ रही है इमरान? आप जी जी फरमाइए। जी बिल्कुल आ रही है। जी जी। देखिए, सूरत हाल ये है कि जो जहाँ तक आप तहरीक की बात कर रहे हैं या हुकूमत के लिए मुश्किलात की बात कर रहे हैं, तो हुकूमत के लिए तो मुश्किलात नहीं है और ना ही मैं समझता हूँ कि रियासत के लिए हैं। अलबत्ता एक बात बड़ी अहम है कि जो इनको प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ऑफर आई थी कि आप मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठें, तो जाहिर है कि इनकी पार्टी जो है वो मुख्तलिफ धड़ों में बटी हुई है। एक तरफ आपको अलीमा खान साहिबा और उनका ग्रुप और उनके हवारी नज़र आते हैं। वो कहते हैं जी कि हम तो स्ट्रीट एजिटेशन शुरू करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग नज़र आते हैं जो ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि जी हम मुज़ाकरात चाहते हैं। तो पहले तो इनको अपने जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करने चाहिए कि ये मुज़ाकरात चाहते हैं या इंतशार चाहते हैं और एहतजाज चाहते हैं। देखें, इन्होंने हमेशा से, इनकी रविश है कि इन्होंने हमेशा एहतजाज के नाम के ऊपर मुल्क के अंदर इंतशार फैलाया है, मुल्क के अंदर इदारों के ऊपर चढ़ाई की है, तनसीबात के ऊपर हमला आवर हुए हैं और ख़ास तौर पर केपी के गवर्नमेंट के भी वसाइल लेकर 9 मई के वाक़यात के बाद इन्होंने 2-3 बार जो है वो वफाक के ऊपर भी यलगार की। लेकिन ज़ाहिर है कि मतलब है, अगर इनका रवैया और रवैया यही होगा तो फिर इनके साथ जो सलूक है वो कानून और आइन के मुताबिक वही होगा जो इंतशारी लोगों के साथ होता है। ख़ास तौर पर यहाँ पर मैं जिक्र करूँगा कि जो आपने देखा कि जिस तरह से आज ISPR की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिस तरह से इनकी ऑडियोज़ और वीडियोज़ और इनकी तकारीर और इनका बयानिया बताया गया है, तो वो तो ये बिल्कुल मतलब है कि इनकी रवैया यही है कि जो भी इंतशार फैलाएगा, जो भी मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करेगा, ये उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उसकी सहूलतकारी करते हैं और उसके उन्होंने वादे इनकी बातें भी आपको सुना दी हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुश्किलात ये अपने लिए इजाफा कर रहे हैं। हाँ, रियासत और हुकूमत का काम है कि वो मुल्क के अंदर अमन और अमान को बहाल करे, जी वो मुल्क की अमलाक को नुकसान से बचाए, वो पाकिस्तान की जो अवाम है उनको इंतशार से बचाए, और उसके इंतज़ामात और उन इंतज़ामात के सिलसिला में अगर हम कोई ज़ाहिर है कि उसके मैयर्स लेते हैं तो वो तो फिर हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। फिर ये चीखते हैं कि देखें जी हमारे खिलाफ ये ज़्यादती होगी, हमारे साथ ये मसला हो गया। ज़्यादती अपने साथ खुद करते हैं, ना ये पाकिस्तान की अवाम का जीना अजीरन करें और ना खुद तकलीफ में जाएं। और पहले भी जो इनके ऊपर 9 मई के मुकदमात हैं और जो चीज़ें हैं उनमें तो ऑलरेडी इनको अब सजाएं भी हो चुकी हैं और मजीद भी अभी वो कट्टे चट्टे इनके खुल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनकी तरफ इनको फोकस करना अच्छा, चाहिए। अली गौहर बलोच साहब, आप ही कह रहे हैं कि जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। यही इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत पर भी लगा रही है कि ना तो हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है, ना ही इनके पास कोई इख्तियार है। अगर हुकूमत संजीदा है तो फिर इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी क्यों है? और अगर हुकूमत संजीदा है तो चंद एक उनके मुतालिबात मान कर उनको मुज़ाकरात की मेज़ पर क्यों नहीं बिठा लेती? आपकी क्या मजबूरी है?
देखें इमरान, जहां तक ये कह रहे हैं कि हुकूमत संजीदा नहीं है, अगर तो ये चाहते हैं कि इनको एनआरओ मिल जाए 9 मई के वाक़यात के ऊपर, वो 26 नवंबर के वाक़यात के ऊपर, या दीगर जो इन्होंने इनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, तो उस पे एनआरओ तो नहीं मिलेगा। वो इनको अदालतों में फेस करने पड़ेंगे। वो इन्होंने बड़ी मतलब है कि मुल्क के साथ ज्यादती की है, पाकिस्तान के अवाम के साथ ज्यादती की है, हमारी किसी के साथ कोई ज्यादती दुश्मनी नहीं है। और वो सिलसिला अभी तक भी थमने का नाम नहीं ले रहा, और ये अपनी रविश अभी भी नहीं बदल रहे। जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीजें वादे हुई हैं और जो यहाँ हुई हैं, वो पूरे पाकिस्तान ने देखी, और उससे कोई इनकार कर सकता है तो वो बताए कि ये क्या इन्हीं लोगों के बयानात नहीं हैं, ये इन्हीं लोगों का नहीं है जो ऑपरेशन की मुखालफत करते हैं, जो जहाँ पर के हमारे नौजवानों की शहादतें हो रही हैं, जहाँ पर आर्मी के यंग ऑफिसर्स की शहादतें हो रही हैं, जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे के साथ हम दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में मतलब है कि आमने सामने हैं। तो ये वहाँ पर जो अपनी सो कॉल्ड हुकूमत है उसके जरिए उनकी सहूलतकारी करते हुए नजर आते हैं। तो वो मतलब है कि इनको इनके लिए ज़रूरी है कि ये पाकिस्तान में अमन के लिए जो है वो किसी सियासी अगर ये धारे में आना चाहते हैं तो अपने सियासी रवैये अपनाएं। अदरवाइज इनकी ब्लैक ये कह रहे हैं जी कि तहरीक आइन वो तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जो सो कॉल्ड है, जो भी है, मुझे ये बताएं कि उसमें कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनकी स्ट्रेंथ क्या है। दूसरी बात ये है कि कभी ये वकीलों की मिन्नतें करते हैं कि हमारी जगह पर आप तहरीक चला दें, हम आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। कभी ये अपनी तहरीक की बात करते हैं। तो फिर अगर इनकी यही रविश है तो फिर हुकूमत के पास भी अपना तरीक़ेकार है इन तमाम मामला से निपटने के लिए। चले सर, फिर पीटीआई हुकूमत का एक पुरानी सेटलमेंट तो उनकी रहती है, लेकिन ये बताएं अपोजिशन लीडर आप लोग क्यों नहीं लगा रहे? तो आप कम से कम अपोजिशन लीडर तो लगा सकते हैं ना, उसकी तकर्री तो कर सकते हैं, मुलाकातें भी हुई हैं और उसके साथ साथ बड़ी एफर्ट भी हुई है उस हवाले से। देखें उसकी वजाहत स्पीकर साहब कर चुके हैं, उसका एक मुरवजा आइन में एक तरीक़ेकार है, हमारी तरफ से डिले नहीं है। वो डिले भी अगर देखा जाए तो वो भी इन्हीं लोगों की तरफ से है। और मैं समझता हूं कि ये जो अगर अगर इनके रवैये ठीक हों तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मेरी ये ज़ाती राय है कि वो सेटलमेंट में नहीं अली भाई, जब आप जब रवैये की बात करते हैं तो आप क्या मुराद है रवैये से आपकी? क्योंकि वो तो कहते हैं हमारा रवैया तो ठीक है, हम तो मुलाकात के लिए जाते हैं, मुलाकात नहीं करवाने दी जाती, हम लाहौर जाते हैं तो हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, हमारा कोई मुतालबा नहीं माना जाता, हमें पॉलिटिकल स्पेस नहीं दी जाती। देखें बात ये है कि जब से बानी पीटीआई गिरफ्तार हैं, जेल के अंदर हैं और उनको केसेस में सजा हो चुकी है, वो एक मुजरिम है। इसके बावजूद जहाँ पर उनको सहूलियात हैं वो आम आदमी से भी ज़्यादा मुयस्सर है। और ख़ास तौर पर अगर वो जेल के अंदर, जेल देखें कोई घर का ड्राइंग रूम तो नहीं है जिधर से आप बैठकर आप पार्टी के लोगों को बुलाएं और वहां पर बैठकर हम ये हदायत दें कि आपने मुल्क में हंगामा किस तरह से बर्पा करना है और इंतशार किस तरह से फैलाना है। एक मुजरिम को आप ये सहूलत नहीं दे सकते कि आप मुल्क के अंदर इंतशार फैलाएं। जब लास्ट टाइम इनकी बहन की मुलाकात करवाई गई थी तो उस वक्त जाहिर है उनको समझाया गया था कि आप मुलाकातें करें, अपने केसेस के बारे में डिस्कस करें, मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की हदायत बाहर ना लेकर आए। फिर उन्होंने जो आकर उन्होंने और जो इनके सोशल मीडिया ने और लोगों ने जो जहर उगला पाकिस्तान के खिलाफ, वो किससे ढका छुपा हुआ नहीं है। तो जाहिर है एक मुजरिम को ये तो नहीं हो सकता कि वो जेल में बैठकर एक सियासी ड्राइंग रूम बना ले और उसको जो है वहां से मुल्क के अंदर बैठ के फसाद बर्पा करे। अगर ये होगा तो फिर कैसे होगी? मुलाकातें इन्होंने खुद बंद की हैं अपने इस तरीक़ेकार की वजह से। जो इंतशार वाला तरीका है वो जेल के अंदर हो या बाहर हो, वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है। उस पर एक हार्ड स्टेट का जो मौक़िफ़ सामने आ चुका है, जो असूली फैसला हो चुका है, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है। वो मतलब हुकूमती पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी वही है कि उस मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा और रियासत के साथ और मुल्क के साथ और पाकिस्तान की अवाम के साथ खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त किया जाए। तो अली गौहर बलोच साहब, अभी रिसेंटली हमने देखा कि वज़ीर आला केपी जो हैं वो चंद दिन के दौरे पर लाहौर आए और उन्होंने कुछ मुलाकातें भी की, कुछ खिताबात भी किए। अब वो कराची जा रहे हैं
اور کراچی میں انہوں نے جلسے کی اجازت بھی مانگ لی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر جلسہ ہوگا تو بڑے عرصے کے بعد ہوگا, کیا پاکستان تحریک انصاف کو اجازت مل جائے گی؟ اور آپ چونکہ حکومت میں آپ کی اتحادی پیپلز پارٹی سندھ میں ہے, تو آپ کے خیال میں ان کو جلسے کی اجازت ملنی چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے, میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ جلسے کرنا, پرامن احتجاج کرنا ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے, لیکن آج سے نہیں. آپ 2013-14 کے دھرنوں سے لے کر جی ٹی روڈ کے بلاک ہونے اور ان واقعات سے لے کر, شہروں کے اندر لاک ڈاؤن کرنے سے لے کر, اسمبلیوں کے جنگلے توڑنے سے لے کر, سپریم کورٹ کے ارد گرد قبریں کھودنے سے لے کر, پی ٹی وی کے اوپر حملوں سے لے کر, انہوں نے ہمیشہ احتجاج کے نام کے اوپر انتشار پھیلایا ہے. لاہور میں یہ آئے, یہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ یہ سلوک نہیں ہے, وہ نہیں سلوک. آپ خود بتا رہے ہیں کہ انہوں نے لوگوں سے ملاقاتیں بھی کیں, جہاں یہ جانا چاہتے تھے وہاں پر بھی گئے. ان کو حتیٰ کہ ڈپٹی سپیکر نے اسمبلی کے اندر ویلکم کیا, وہاں پر انہوں نے وہاں پر بھی جا کر جو بدتمیزی اور طوفان برپا کیا بدتمیزی کا. دیکھیں کسی بھی اسمبلی کے اندر جاتے ہیں, آپ لسٹ دیتے ہیں, ان کے سیکورٹی کارڈ بنتے ہیں, پھر لوگ داخل ہوتے ہیں. یہ غیر متعلقہ لوگوں کو جو کہ ان کی لسٹ میں نہیں تھی, ان کو دھکے دے کے سیکورٹی کے لوگوں کو یہ اندر گئے. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم دوبارہ لاہور آئیں گے, اس دفعہ کچھ اچھی مہمان نوازی ملے گی انہیں؟ نہیں دیکھیں, جو اس کے علاوہ یہ چند موٹر بائکس لے کر شہر میں گھومتے رہے. اب اگر عوام ان کے ساتھ لاہور کے نہیں نکلے یا پنجاب کے نہیں نکلے تو پھر اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. البتہ یہ لاہور میں گھومتے بھی رہے ہیں, جن سے ملاقاتیں کرنی تھی ان سے بھی کر دیں, کسی جگہ پہ ان کو کوئی روکا نہیں ہے کہ آپ نہ جائیں. سر آپ نے مارکیٹیں بند کروا دی, آپ نے فوڈ اسٹریٹ میں کھانا نہیں کھانے دیا, اور آپ کہہ رہے ہیں روکا نہیں انہیں. بھائی دیکھیں, فوڈ اسٹریٹ اتنی ایک تنگ سی گلی ہے, ہم نے ادھر ان کو جانے سے نہیں روکا, لیکن ان کا رو بھی اتنا ہے, ان کے انتشار کا رو بھی اتنا ہے کہ لوگ بیچارے کاروباری بندہ افورڈ کرتا ہے کہ وہ جتھے آ جائیں اور ان کی دکانیں توڑ دیں. ان سے لوگ خائف ہیں, اور وہ اگر اپنی دکانیں, ہاں حکومت کا فرض ہے کہ وہ ان کو تنبیہ کر دے کہ بھائی اگر آپ نے اپنی دکانیں کھولنی, کل کوئی انہوں نے کوئی آ کر میں سے, پھر ہمیں نہیں کہنا آپ نے کہ یہ مطلب ہے کہ نہیں. آپ نے ہمیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے بند نہیں کروائی دکانیں, وہ دکانداروں نے خود بند کی ہیں. ظاہر ہے وہ مطلب ہے ان کا وہ لوگ ڈرتے ہیں نا کہ یہ آ کر یہ تو توڑ پھوڑ ہی کرتے ہیں نا, ہنگامہ برپا کرتے ہیں. اور مطلب ہے کہ ان ہنگاموں کی وجہ سے ہاں حکومت نے تنبیہ ضرور کی ہوگی کہ آپ اپنی املاک کو نقصان ہونے سے بچائیں, انتشاری لوگ گھوم پھر رہے ہیں. تو حکومت نے بتایا تو انہوں نے بند کر دی. تو اس میں ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ مطلب ہے اگر ہم نے روکا تو نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ پر نہ جائیں. اب اگر اپنی املاک کو کوئی خود بچاتا ہے, آپ نے 9 مئی کے واقعات نہیں دیکھے, وہ کیا کیا ہوا, کون سی جگہ بچی, شہداء کے مجسمے نہیں بچے, ایم ایم عالم کا جہاد نہیں بچا, ٹھیک ہے, اور بھی میاں والی اور سرگودا کی تنصیبات جو ہے وہ نہیں بچی, شہداء کے مجسموں کو بھی توڑا گیا. تو مطلب ہے کہ یہ انہوں نے ان کے یہ کون سی سیاست ہے, یہ اگر کسی کی سمجھ میں آتا ہے یہ طریقہ سیاست تو ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا. چلیں ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا علی گور بلوچ صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ساتھی پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.